بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج کے سبق کا عنوان ہے محموز کے قواعد۔ آج ہم محموز کے قواعد پڑھیں گے۔ محموز کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے اس کو محموز کہتے ہیں۔ تو تقریباً یہاں 7 قواعد لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، تو ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے اور اس کا نام ہے عام معنی کا قاعدہ۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک کلمے میں 2 حمزہ ایک ساتھ آئیں، یعنی ایک ہی کلمے میں 2 حمزہ آ جائیں، ان میں سے جو دوسرا حمزہ ہے وہ ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق مطلب یعنی جو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے اس کے مطابق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ اور حرف علت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو مختصر قاعدہ کیا ہوا کہ 2 حمزہ آ جائیں، دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی زبر زیر پیش کے مطابق حرف علت سے ہم بدل دیں گے۔ اب اگر فتح یعنی زبر ہوگی تو الف سے بدل دیں گے، ضمہ ہوگا تو واو سے، اور اگر زیر ہوگی تو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ مانا تو میں دیکھیں 2 حمزہ ہیں، پہلا زبر والا ہے، دوسرا جزم والا یعنی ساکن ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت یعنی زبر آ رہی ہے تو لہذا الف کے مطابق اس کو بدل دیں گے، تو یہ مانا سے ہو جائے گا مانا۔ ایسے ہی مانا، تو مانا میں دیکھیں دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلے واو ہے، تو لہذا اس کو پیش بنا دیں گے، تو یہ بلکہ مینا لفظ ہے، تو یہ ہو جائے گا مینا۔ ایسے ہی ایمانن، حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے زیر ہے، تو دوسرا حمزہ ساکن تھا تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق یعنی زیر ہے تو یا کے مطابق ہم بدلیں گے، تو یہ ہو جائے گا ایمانن۔ تو یہ ہمارا قاعدہ پورا ہوا۔ تو قاعدہ نمبر 1 ہوا کہ جب ایک جگہ 2 حمزہ ایک ساتھ آئیں، دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق بدلنا ضروری ہے۔ زبر ہوگی تو الف کے مطابق، زیر ہوگی تو یا کے مطابق بدلیں گے، اور اگر پیش ہوگا تو ہم واو سے تبدیل کر دیں گے۔ فائدہ: مذکورہ قاعدہ کل، خذ، مر میں جاری نہیں ہوا۔ یہ اصل میں تھا کل، خذ، مر پر وزن افعل، تو دوسرے حمزہ کو ہم نے تخفیف یعنی آسانی کے لیے حذف کر دیا، تو یہ ہو جائے گا اکل، اخذ، امر۔ پھر حمزہ وصلی کے بعد چونکہ متحرک آ گیا حرف، تو اس وجہ سے ہم نے وہ حمزہ بھی سائڈ پہ کر دیا، تو یہ ہو گیا کل، خذ، مر بر وزن عل۔ تو یعنی یہ جو 3 حروف ہیں یہ اس قاعدے کی وجہ سے یعنی ان میں تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے لیے ایک اور قاعدہ لگا ہے جو نیچے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی۔ اس کے بعد محموز کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ ہے جس کا نام ہے جائن کا قاعدہ۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک کلمے میں 2 متحرک حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، پہلے تھا کہ 2 حمزہ آ جائیں، دوسرا ساکن ہو، اب ہے کہ دونوں کے اوپر ہی یعنی زبر زیر پیش میں سے کچھ ہو، اور ایک حمزہ مکسور ہو یعنی ایک حمزہ کے نیچے زیر ہو، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے جائن، تو یہ ہو جائے گا جائی، پھر جب تعلیل ہوئی تو یہ ہو جائے گا جائن۔ تو یہاں دیکھیں جائن، 2 حمزہ آ گئے، ان میں سے ایک مکسور تھا تو دوسرے کو ہم نے یا بنا دیا، تو یہ ہو جائے گا جائی۔ پھر اس کے اندر مزید تبدیلی ہوئی، جب مزید تبدیلی ہوئی تو یہ حمزہ تنوین کے اندر تبدیل ہو گیا، تو پھر یہ ہو گیا جائن۔ اب اس کا آگے سارا یعنی کیسے یہ چینج ہوا وہ لکھا ہوا ہے فائدے کے اندر، دیکھیے۔ اصل میں تھا جائن بر وزن فاعل، پہلے یعنی نا یہ جائن تھا، اب اس کو قائل بائن کے قاعدے سے ہم نے حمزہ سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا جائن۔
اب 2 حمزہ اور 1 مکسور ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ یا سے بدل دیا تو یہ ہو گیا جائیون، یعنی دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو یہ ہو گیا جائیون۔ پھر اس کو ایک اور قاعدہ ہے جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ ہے یرمی اور القاضی والا قاعدہ، کہ اس قاعدے سے ہم نے کیا کیا کہ یعنی ساکن کر دیا یا کو تو یہ ہو گیا جائین۔ اب 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس وجہ سے ہم نے ایک ساکن کو گرا دیا تو یہ اس وجہ سے یہ ہو گیا جی جائن بروزن فاعن۔ تو یہ جو اس کے اندر قاعدے بیان ہوئے ہیں یرمی والا اور دیگر، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ بس اتنا ہی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جائن والا قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیں گے جی۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ہے اوادمو کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک کلمے میں 2 متحرک حمزہ ایک ساتھ آ جائیں اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے آدمو سے اوادمو، یہ تو بالکل آسان قاعدہ ہے جی۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 ہے رأسن کا قاعدہ۔ جب ایک حمزہ ساکن ہو تو اس کو ماقبل والے حرف کی علت کے مطابق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے، جیسے رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، ذئبن سے ذیبن، یعنی ایک ہی حمزہ ہو اور وہ ساکن ہو تو پھر ہم ماقبل دیکھیں گے، زیر ہے تو یا بنا دیں گے اس کو، اور اگر پیش ہے تو واو بنا دیں گے، اور اگر زبر ہے تو الف بنا دیں گے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔